کا ہمارا سبق ہے فرشتوں پر ایمان۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ فرشتوں کے تصور اور ان کی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہو سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بنایا ہے۔ یہ سمجھ سکیں گے کہ فرشتوں پر ایمان لانا اسلامی عقائد کا ایک اہم جزو ہے۔ فرشتوں کی صفات خصوصاً ان کے کسی بھی خطا سے پاک ہونے کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریوں کو جان سکیں گے۔ یہ سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے احکام کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں سمیت کسی بھی مخلوق کی محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں ان کے ادب و احترام کے متعلق یا ان کے متعلق کس طریقے سے ہم ادب کا رویہ اختیار کر سکیں گے، اور یہ بیان کر سکیں گے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار، توہین اور تمسخر اڑانا ایمان کے منافی ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے۔ فرشتوں کا انکار کرنے سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جس طریقے سے ہمیں حکم ہے کہ ہم کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھیں، اسی طرح ہمارا فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو کوئی ان پر ایمان نہیں رکھے گا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً وہ بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی ہمارے لیے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھیں۔ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے کھانے پینے سونے کی حاجت نہیں ہے، یعنی فرشتے نہ تو کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی سوتے ہیں۔ فرشتوں کے معصوم عن الخطا، یعنی کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرشتوں کے بارے میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یأمرون، اور وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر اس حکم کو بجا لاتے ہیں جن کا انہیں کرنے کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں ایک کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے بہت سے کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بارش برسانا، ہواؤں کا چلانا، انسان کے اچھے برے اعمال لکھنا، انہیں رزق پہنچانا وغیرہ شامل ہے۔ یہ سب جو ہے یہ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کے حکم سے وہ پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا کام انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی جو تعریف فرمائی ہے وہ انہیں ایمانت دار اور طاقتور قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں ایمانت دار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچانا ہے، اس لیے انہیں ایمانت دار اور طاقتور قرار دیا ہے، اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا اور رزق اتارنا ہے، لوگوں تک ان کا رزق پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام جانداروں کی روح نکالنا ہے، جانداروں کی روح قبض کرنا ہے۔ انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں انسان کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی وہ تمام فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں انہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ منکر نکیر، وہ فرشتے جو انسان کے مر جانے کے بعد اس سے سوال جواب کرتے ہیں، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ انہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو فرشتے انسان کے مرنے کے بعد قبر میں ان سے سوال جواب کریں گے وہ منکر نکیر ہیں۔ مالک اور رضوان، وہ فرشتہ جو جہنم کا داروغہ یا جہنم کا دربان ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو فرشتہ جنت کا دربان ہے اس کا نام رضوان ہے۔
لاسٹ میں ہے ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت بھی 2 فرشتوں کے نام ہیں جو بابل کی سرزمین پر اتارے گئے تھے۔ یہ کچھ فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور بہت سے فرشتوں کا ذکر آیا ہے جو مختلف قوموں پر عذاب نازل کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کا مختار کل ہے۔ وہ اپنے کام کے لیے فرشتوں کا قطعی طور پر محتاج نہیں ہے۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت سے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کرنے کے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو ذریعہ بنایا ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا یا ان کی حفاظت کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کا ادب و احترام۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے اور ان کے لیے تعظیم کے جذبات رکھے، یعنی ان کے لیے عزت کے جذبات رکھے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھی اور باادب بات ہی نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اسلامی شاعر اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمارے لیے منع ہے کہ ہم فرشتوں کا مذاق اڑائیں یا ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہیں۔ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔